الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں نے جلسے کے اندر جس موضوع پر لفظگشائی کرنی ہے وہ ہے مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج. تو آئے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کرے. قرآن میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ ارشادی باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہمارے ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سر بلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب بھی کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و رفت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، آس، حرس، امیہ بن خلف، نضر بن حارث جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ اداکار تھے. تو ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے، ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، مگر جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے. تو بیچارے مسلمانوں کو پست و ریتلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا. ایسی جگہ پر اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی. مگر آپ نے دیکھا کہ ایمان کی طاقت میں ان 313 کو 1000 پر غالب کر دکھایا. یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے بشرط کہ تم سچے پکے مسلمان رہے. اس جنگ میں اللہ تعالی نے دکھایا کہ ایمان کی طاقت سے غلام آقا پر غالب آ گیا. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد اسی غزوہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں امیہ بن خلف کا کام تمام ہوتا ہے. اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہوئے بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام. جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے. رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا تھا. اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھیر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے. پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. طرح طرح کی اذیت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں. کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے، لیکن آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنی آقا پر غالب آ جاتا ہے. مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا ہے؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے بشرط کہ تم سچے پکے مسلمان رہے.
मोहतरम दोस्तों, तो इसी तरह दूसरे कुफ्फारे मक्का भी अपने साथियों को मकतूल होते देखकर मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। 70 मकतूल हुए और 70 गिरफ्तार, और मुसलमानों को ऐसी फतह हासिल हुई जिसको तारीख भी फरामोश नहीं कर सकती है। लेकिन अफसोस सर अफसोस, आज जहां देखे जिस तरफ देखे मुसलमान खौफनाक तूफान में गिरे हुए नजर आते हैं। कई मुसलमानों की आबरू को पामाल किया जा रहा है और कई मुसलमान गुलामान जिंदगी बसर कर रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, आज हम और तुम उन्दुस को नहीं जानते, हालांकि उन्दुस एक वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकतवर हुकूमत थी। पूरी दुनिया में शान और शौकत की शोहरत थी। वहां तकरीबन 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। लेकिन आज वहां की हालत यह है कि एक मुसलमान भी नाम लेने को नजर नहीं आता। मुसलमानों के ऊपर इस तरह तबाही आई है कि न सिर्फ मुसलमानों को बेघर किया गया, बल्कि मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, इज्जत व आबरू को पामाल किया गया। हजारों मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया। जिंदा मुसलमानों को आग में जलाया गया। जिंदा मुसलमानों को जमीन के अंदर दफन किया गया। वजह क्या है? वजह तो यही है कि आज वहां कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। उम्मत मुस्लिमा के धड़कते दिलों, आज पूरी दुनिया हमारे लिए व्यस्त बरतरीन की आमाजगाह बन चुकी है। हालांकि एक जमाना था कि दुनिया की हर चीज हमें सौंपी गई थी। जिस तरफ कदम बढ़ाते थे, बढ़ते फैलते जाते थे। दुनिया की कोई कुव्वत व ताकत हमारे सामने हाजिर नहीं हो सकती थी। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सेले रवा हमारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।